الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے جتنے موبائل آپ لوگ لے کے آئے سب سائلنٹ کر دیجیے. اور اگر زیادہ موبائل آپ کی زندگی نہیں ہے, موبائل آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہیں ہے, تو اسے جاب کر دیجیے. یا تو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں, ورنہ موڈ آف ہو جائے گا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہوں گے. سوچ رہا ہوں تھوڑی ترجمانی کر دوں اس کی. بڑا مشہور ترجمہ ہے. کیا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. کس کو چکھنا ہے موت کا مزہ؟ ہر جان, ہر نفس کو. کل نفس. اب ہم ذرا یہ پتہ لگائیں نفس کتنے قسم کی ہوتی ہے. اگر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو ہمیں ذرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ نفس کی کوئی قسمیں ہیں کہ نہیں. کئی پرکار کی, کتنے پرکار کی نفس ہوتی ہیں؟ تو جواب آئے گا بالکل نفس کی قسمیں. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو آسانی کے لیے. ایک ہے نفس امارہ, یعنی وہ نفس جو آپ کو گناہ کی طرف آکرشت کرتی ہے, وہ ہے نفس امارہ. اسی نفس امارہ کو تو مارنا ہے. تو جو اس نفس امارہ کو مارنے میں لگا رہتا ہے, اس کی خواہشات کو ختم کرنے میں لگا رہتا ہے, پھر جب وہ نفس امارہ کو مار چکا ہوتا ہے, اس نفس کو مار چکا ہوتا ہے, تو پھر وہ کہاں پہنچتا ہے؟ نفس لوامہ پر. لوامہ نام یاد رکھیے. نفس لوامہ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہو تو گناہ آکرشت تو کرتا ہے, کہ گناہ کا کام ہی ہے آکرشن. آپ کو اپنی طرف آکرشت تو کرے گا اس حال میں, مگر چونکہ آپ نفس لوامہ پر ہو اس لیے آکرشن تو ہوگا مگر پریکٹس نہیں ہوگی. آکرشت تو کرے گا مگر اپنی طرف کھینچے گا مگر کھینچ نہیں پائے گا. اور آسان کر دیں, یعنی وہ چاہے گا کہ تم گناہ کرو مگر کریں گے نہیں. جب آپ نفس امارہ کو مار چکے ہو, نفس لوامہ پر پہنچے, اب جب نفس لوامہ کی منزلیں آپ طے کر رہے ہو کہ گناہ کا خیال تو آ رہا مگر گناہ نہیں کر رہے, پاپ کا دھیان آ رہا مگر پاپ ہی نہیں ہو رہے ہیں, اب یہاں سے آپ کا مرتبہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اوپر جاتے جاتے کہاں پہنچتے ہو؟ نفس مطمئنہ پر. نفس مطمئنہ کیا کہتے ہیں؟ کس منزل کو کہتے ہیں کہ وہ نفس مطمئن اتنی مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کو خیال ہی آنا بند ہو جاتا ہے. پہلے میں کیا تھا؟ خیال آتا تھا اور کر بھی دیتے تھے. وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ خیال آتا تھا کر دیتے تھے, ہو گیا نا. دوسرے میں خیال آ رہا ہے کر نہیں رہے.
تیسرے میں خیال ہی آنا بند ہو گیا. تو نفس امارہ کو مارا نفس امارہ مر گئی, نفس لوامہ پہنچ گئی. اور نفس لوامہ کو منزلیں جب طے کی, اوپر گئے, اپڈیٹ ہوئے تو نفس مطمئنہ پہنچ گئے. اور جب نفس مطمئنہ پر پہنچے تو یہی قرآن اعلان کرنے لگا. یہی قرآن نے اعلان کیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ والو, اے وہ لوگ جو نفس مطمئنہ والے ہیں, یعنی وہ نفس اس منزل پر ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہیں آنے آ رہا ہے, ایسے لوگ لوٹ جائیں اپنے رب کی طرف. اس کا مطلب ہم آئے ہیں رب کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان. یہ لوٹنا بتا رہا ہے کہ جب وہاں لوٹنا, اس کا مطلب ہم وہیں سے آئے ہیں. اب آئے کس لیے ہے؟ بس یہی 3 منزلیں طے کرنے ہیں. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور غازی باللہ, امیر حضور محدث اعظم ہند. بہت اچھے. اب جب یہی منزل طے کرنے آئے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے ارجعی, لوٹ میری طرف, الی ربک, لوٹ اپنے رب کی طرف. اور کیسے لوٹو؟ راضیۃ مرضیہ, ایسا لوٹو کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ. ہم اگر کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ عام بات ہے, یہ ایک بار اگر اللہ بول دے یہ میرا بندہ, داخل ہو جا میرے بندوں میں, پھر ادخلی فی جنت, اور داخل ہو جا میری جنت. سبحان اللہ. یعنی نشٹ نہیں ہونا ہے ہمیں, نشٹ ہم کو نہیں ہونا, ہم نشٹ نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لوٹنا ہے, لوٹنا ہے. اب 2 حال میں لوٹنا ہے, یا تو وہاں لوٹ کے جاؤ گے جہاں نہیں جانا چاہتے. کون ہے جو جانا چاہتا ہے جہنم میں؟ کوئی اگر جہنم میں جانا چاہتا ہاتھ کھڑا کر سکتا. اس کا مطلب وہاں بھی لوٹنا ثابت ہے, اور یہاں تو لوٹنا قرآن سے ہے. تو لوٹنا ہے تو لوٹ وہی سکتا ہے جو نشٹ نہ ہوا ہو, مر کے مٹی میں نہ ملا ہو. یہ ہم غلاموں کی شان ہے کہ ہم مر کے مٹی میں نہیں مل رہے ہیں. ان کی ہمت دیکھو جو ہمارے نبی کو بولتے اللہ جب ہم نہیں مر رہے ہیں. اس کو کہیں سمجھائیں. دیکھیے ہم پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح. پھر وہاں سے کہاں ہے؟ ہم ہی تو آئے تھے, کوئی اور آیا. وہاں کون تھا؟ ہم ہی تھے. اور وہاں سے یہاں کون آیا؟ ہم ہی آئے. اور قبر میں کون جائے گا؟ ہم ہی جائیں گے. حشر میں کون اٹھے گا؟ ہم ہی اٹھیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ تو ہم مرے گا. ہم مرے گا. ہم تو خالی دنیا بدلتے رہ گئے, ہم تو خالی لوٹتے رہ گئے. جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے. آسمان سے آئے ہیں, آسمان جانا ہے. تو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو موت نہیں آ رہی, ہمارا یہ حال ہے ہم کو موت نہیں آ رہی ہے. کل نفس میں دھیان رکھیے گا, کل نفس, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب ہمیں موت نہیں آ رہی ہے تو اس جماعت کو کیسے موت آئے گی جس نے جیتے جی ہی نفس کو مار دیا ہو؟ وہ تو نفس کو مارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نفس کو ہی موت آنی ہے. وہ نفس پہلے ہی مار دی ہے. اب موت کس پہ آئے گی؟ اب کس پہ موت آئے گی؟ موت کو جس پر آنا تھا, موت کا اطلاق جس نفس پر ہونا تھا, وہ نفس تو جیتے جی مر گئی. اور ایسا مارا کہ مطمئنہ پر پہنچے, اور ایسا پہنچے کہ رب کے کرم نے آواز دی, لوٹا تیرے لیے تیرے رب کی جنت انتظار کر رہی ہے. لوٹا تیرے لیے نعمتیں انتظار کر رہی ہیں. لوٹا نبی کا غلام بن کر تیرے ساتھ نبی رہیں گے, اور نبی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سبھی رہیں گے. یہ جو فلسفہ موت ہے, لوگ سمجھتے ہیں موت آئے گی, موت ختم کرنے آتی ہے.
موت ان کا کہنا ہے، ان کا ہے ان کا سمجھ گئے؟ ان لوگوں کو کہنا ہے کہ موت آتی ہے تو ختم کر دیتی ہے، موت ختم کرنے نہیں آتی، تو کیا کرنے آتی؟ ایسی وجہ بتانے والا ہوں نا، ایسی وجہ موت آنے کی جو وجہ ہے مومنوں کے لیے، عاشقوں کے لیے، فالتو لوگ کی بات نہیں کرتا، فالتو لوگ تو باتیں ختم ہو جائیں، ہم باقی تھے، باقی ہیں اور باقی رہیں گے، کیونکہ ہمارا اللہ باقی، ہمارے نبی کی نبوت باقی، باقی تھی، باقی ہے، باقی رہے گی، میرے نبی کے امتی عاشق باقی تھے، باقی ہیں، باقی رہیں گے، موت ہمیں نشٹ کرنے نہیں آتی، تو کس لیے آتی ہے؟ جس لیے آتی ہے اس پر ایک بار اگر آپ نے توجہ کر لی نا تو تمنا کرنے لگو گے موت کی۔ اس کو میں اس طرح سمجھاؤں، 2 منٹ بعد ختم کر دوں گا کیونکہ میں تقریر کرنے نہیں آیا۔ اگر آپ کو مدینہ شریف کا ویزا مل گیا، آپ کہنے بہت بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں۔ پوری زندگی ہم لوگ کماتے اسی لیے ہے کہ تمام فرائض کو انجام دے دیں، بیٹی ہے شادی کرا دیں، بیٹا ہے سب کچھ سیٹ آؤٹ کر دیں، اس کے بعد اور جو پیسہ بچا ہے اس سے جائیں گے دیدار کرنے گنبد خضرا کا، سنہری جالیوں کا، وہ جو میرے نبی کے حجرے سے لے کر ممبر نبی، ممبر رسول تک کی جو گلی ہے جسے جنتی گلیارہ کہا گیا، ریاض الجنہ کہا گیا، جنتی کیاری کہی گئی ہے، اس کیاری پر، اس گلی پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ سب خیال لاتا ہے نا کہ قدم قدم پر سر جھکائیں گے، ہر ایک قدم پہ سجدہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آج تیری توفیق سے ہم یہاں پہنچے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ویزا ملتا ہے۔ ایک تو اس میں قانون لگا ہوا کہ بغیر ویزا کے نہیں پہنچ سکتے، تو کتنی تڑپ رہتی ویزا کے لیے ہم جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یہی دعا کرانے، حضرت اب کی بار فارم بھرا ہے، نام آ جائے تو کام ہو جائے، حضرت اب کی ہم کوشش کر رہے ہیں عمرہ جانے کے لیے، دعا کیجئے قبول ہو جائے۔ یعنی کتنی تمنا، سسکتی ہوئی تمناؤں کو لے کر وہاں لے جانا چاہتے ہیں، اپنی مایوس زندگی کو وہاں کھلانا چاہتے ہیں، اپنے الجھی ہوئی زندگی کو وہاں سلجھانا چاہتے ہیں، وہاں اسی لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو کتنی تمنائیں رہتی ہیں، اور خالی ایک بات کے لیے کہ جائیں گے تو دیدار کریں گے۔ کاہے کا؟ کس کا دیدار؟ روزے کا۔ کس کا دیدار؟ گنبد خضرا کا۔ کس کا دیدار؟ سنہری جالی کا۔ کس کا دیدار؟ مدینے کی گلیوں کا، وہاں پر ٹہلتے ہوئے ولیوں کا دیدار کریں گے۔ کوئی ایک مل جائے گا، کسی کی نظر پڑ جائے گی، کسی کا وسیلہ لگ جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ویزا جب آیا تو دیدار روزہ، ویزا جب ملا تو نبی کے روزے کا دیدار، روزے کا دیدار، روزے کا دیدار، اور جب موت آئی تو نبی کے چہرے کا دیدار، نبی کے چہرے کا دیدار۔ اب بتائیے موت قیمتی کی ویزا، تو ایسی موت ہم پوری زندگی یہی دعا کر کے رات بھر سو گئے کہ یا رسول اللہ کبھی تو دیدار عطا کیجیے، کبھی تو خواب میں آئیے، اس میں اف اینڈ بٹ کنتو پرنتو ہے، آئے نہ آئے مرضی آقا ہمارے مختار کائنات مرضی، آئے تو فضل، نہ آئے تو عدل۔ کیا بات ہے، اگر آ گئے تو فضل ہے، نہیں آئے تو عدل ہے، مطلب انصاف۔ کیسا انصاف؟ کہ تم جیسوں کے تو آئیں گے، تم جیسوں کے لیے آئیں گے، آ گئے تو فضل ہے ان کا، ان کی مرضی، نہیں آئے تو انصاف عدل ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ تو اس میں خواہش تو ہے، تمنائیں ہیں، آرزو ہے، ڈیزائرز ہیں، مگر ڈیزرو نہیں کر رہے ہیں۔ تمنا ہے، آنے کا کنتو پرنتو ہے، لیکن جیسے ہی مرے گارنٹی، ایک بار خالی میرا دیوانہ مر جائے گارنٹی میں دیدار دوں گا، چہرہ ملے گا، چہرہ
تو ویزا سے گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہے اور موت سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. تو موت ہمیں نشٹ کرنے آئی ہے کہ مکمل کرنے آئی ہے؟ ختم کرنے آئی ہے یا پوری کرنے آئی ہے؟ ملانے آئی ہے. عاشق کو معشوق سے ملانے آئی ہے, محب کو محبوب سے ملانے آئی ہے. اور پھر اس کے بعد میرے نبی آنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ منکر نکیر سے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے, میں تو اس کو پہچانتا ہی تھا, اس نے مجھے پہچان لیا ہے, اب جنت کی کھڑکی اے سی والی کھول دو تاکہ آسانی سے سوتا رہے. اس کو بول دو سو جائے, اس کو بول دو کہ سو جائے, جیسے دلہن سوتی ہے پہلی رات, سو جائے, اس کو سلا دیا جائے گا. قیامت تک پھر اٹھایا جائے گا, قیامت میں پھر اپنے ساتھ ساتھ لے کر اس لیے جائیں گے میرے نبی ایک ایک کو دیکھیں گے کس نے مجھے قبر میں پہچانا تھا. جس نے پہچانا تھا چلو ادھر آؤ. خالی نبی کو پہچان لو تو جنت ملتی ہے, اور اگر جان لو اللہ اکبر اللہ. تم نبی کو جاننے کی کوشش کرو, پہچاننے کی کوشش کرو, تاکہ یہاں بھی بھلا ہو وہاں بھی بھلا ہو. جہاں نفسی نفسی کا عالم ہو, ایک ایک نیکی ادھار مانگی جا رہی ہو, وہاں پر بھی بھلا ہو جائے, وہاں بھی تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور جن کو موت کا یہ فلسفہ معلوم ہو گیا ہے, انہوں نے جینے سے زیادہ مرنے کی تمنا کی. جب سے لوگ موت سے ڈرنے لگے ہیں, شہیدوں کی لسٹ کم ہونے لگی ہے. موت سے ڈرو مت یار, موت تو تم کو اس سے ملانے آ رہی جس کے صدقے پیدا ہوئے, جن کے لیے پیدا ہوئے, جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے اپنا خدا ہونا ظاہر کیا. اللہ نے اپنی خدائی صرف اس لیے نہیں ظاہر کی ہے کہ میں خدا ہوں لوگ مجھے جانے, نہیں, میں جس کو چاہتا ہوں لوگ اسے پہچانے. میں خدا ہوں, اگر مجھے کوئی خدا نہ مانے تب بھی میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اور کوئی مجھے خدا مان لے تب بھی میری شان میں کوئی بڑھوتری, تو نہ میری شان گھٹتی ہے نہ میری شان بڑھتی ہے. کوئی مجھے خدا نہ کہے تب بھی میں خدا ہوں. کوئی 33 کروڑ بھگوانوں کو مانے تب بھی میں ہی بھگوان ہوں. کوئی 3 خدا مانے, وہ 3 تو خدا نہیں ہوں گے تب بھی میں ہی خدا رہوں گا. تو کوئی مجھے خدا مانے یا نہ مانے میں خدا ہوں. تو مجھے تو ضرورت نہیں, I am not a necessity of the جو پہچان ہوتی ہے, پہچان کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مگر میں پہچانوانا چاہتا ہوں. اس کو پہچانوانا چاہتا ہوں کہ جس کی پہچان کے لیے میں نے اپنی پہچان کو چھپا رکھا ہے. تم ایک بار رسول کے ہو جاؤ, وہ تم کو میرا بنا دیں گے. تو جو تم کو اللہ کا بنا دیں گے انہی سے ملوانے کے لیے موت آتی ہے. تو موت سے گھبراؤ مت, موت سے محبت کرو. بلکہ یہ زندگی, یہ دنیا مصیبت ہے. الدنیا متاع, صرف سامان ہے, مال ہے. دنیا ایک مال ہے, اور مال کا یہ کام ہے کبھی فائدہ دیتا کبھی نقصان, بربادی کرواتا ہے جاتا. دیکھو آج کے جتنے مالدار ہیں, ویسے ہم لوگوں پر کم اثر پڑا ہے نوٹ بندی کا, کیونکہ نوٹ ہی نہیں تھی. جن کے پاس نوٹ تھی انہوں نے تالاب میں پھینکا ہے پانی پیسے, کوئی 4 کروڑ پھینک رہا ہے, کوئی 5 کروڑ پھینکا, کوئی 10 کروڑ. سارے مال باہر آ گئے, اور ان مال کو کھا کے مچھلیاں مالا مال ہو گئی. بھائی 200-300 کروڑ روپیہ تو تیر رہا ہے. تو ٹینشن میں تو وہ لوگ تھے, پوری زندگی بیچارے مال جمع کرتے رہے اور مال پانی چلا گیا. ہم لوگ ٹھیک, بیچارے بیچ والے تھے وہ ٹینشن میں آ گئے, ان پر تھوڑی مصیبت آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ حب دنیا میں مشغول تھے. جو دنیا کی محبت میں مشغول ہوا, غرق ہوا, واقعی غرق ہو گیا. اس کو پھر موت سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ مر جائیں گے تو یہ نہیں ہو پائے گا, مر جائیں گے وہ والا کام بن جائے گا, مر جائیں گے تو وہ ٹیم ختم ہو جائے گی, مر جائیں گے تو پھر ہمارے بچے کا جو ایڈمیشن کر رہا ہے وہ کیسے ہوگا. تم اس کے لیے پیدا ہوئے, اب جس کے لیے پیدا ہوئے وہ تم کو ملنے والا ہے موت کے بعد. تو موت کا انتظار کرو. تو ہر حال میں موت کا انتظار کرنے کا مطلب معلوم, بیٹھ کے گھڑی دیکھنا ہے.
موت کا انتظار مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حال میں موت آئے ہم اس حال میں صحیح حال میں رہیں. کبھی موت آ سکتی ہے، پاک رہیں، بے گناہ رہے، توبہ کیے ہوئے ہوں، روز توبہ کر کے سو، روز بے گناہ رہو، روز لوگوں کو معاف کرتے رہو، روز تیار رہو. آؤ موت، ہم تیار ہیں، آئی ایم ریڈی. ریڈی پاک صاحب اس لیے رہو کہ جہاں جانا ہے بہت بڑی بارگاہ ہے، جس سے ملنا ہے بہت بڑی بارگاہ ہے. پاک رہو، صاف رہو، دماغ صاف، ذہن صاف، ایمان صاف، کردار صاف، عمل صاف، ایک دم کلیئر. کیونکہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ طاہر ہے، مطہر ہے، مطہر ہے، مقدس ہے، مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے. تم بھی ویسے ہی بن کے جاؤ. یہ ہے موت کی تیاری. جب جاؤ تو شرمندہ نہ رہو. ایسی حالت میں موت آ گئی. اشرف علی تھانوی کی حال میں موت نہ آئے. سنا ٹوائلٹ مرو، سنداس، ایسی جگہ نہ مرو، ایسے عمل نہ کرو کہ ایسی جگہ موت ہو. ہر وقت موت کی تیاری. کیا تیاری ہے؟ موت کے بعد حساب کتاب لینا ہے، کیا اس کی تیاری ہے؟ وہ تیاری کا نام ہے موت کا انتظار کرنا. ہر وقت صاف ستھرے رہنا، شفاف رہنا، کلیئر رہنا، اس کی تیاری کرو. تو جو لوگ اس حال میں گئے کہ صاف ستھرے تھے، ان کو موت کے لیے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو مبارکباد دینے کی بات ہے. مبارک ہو، آپ صحیح طریقے سے صحیح حال میں صحیح جگہ میں ہیں. مبارک. اس بات کے ساتھ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. بات تو بہت ہے، موت کا فلسفہ تو بہت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہوئے وہ صحیح ہے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی، لفظ ہوئی، اللہ معاف فرمائے اور ہمیں اس حال میں ہمیشہ رکھے کہ جب بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو ہم لوگ صحیح حالت میں، ایمان کی حالت میں، نبی سے محبت کرتے رہنے والی حالت میں، عاشق بن کے ہی رہے، عاشق بن کے مرے. اور جب جائیں تو شرمندگی نہ ہو، ہمارے نبی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو. جب ان کا دیدار کریں تو ان کے دیدار کے لائق رہیں. اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ الحمدللہ.